جو موجودہ انتخابات ہیں اس حوالے سے کیا فرما رہے ہیں، ان کے خیالات جو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج اس ملک کے الیکشن نیب، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، پولیس یہ آج الیکشن لڑ رہے ہیں۔ الیکشن جس ملک کا متنازع ہو جائے ملک کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتا، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ آج یہ چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری ہے، چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے، اس ملک کے وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے جو کیئر ٹیکر ہیں کہ الیکشنز کو غیر متنازع بنائیں۔ یار وہ اب سینئر ہو گئے ہیں میرے خیال میں، سابقہ منسٹر بھی رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، تو ان کے کیسز بھی تو جان چھڑوا دیں۔ مطلب چلے وہ تو سینئر تھے، ہمارے ایک بہت سینئر جرنلسٹ نے بھی بولا کہ احسن اقبال ٹیررائز کر رہی ہیں ووٹرز کو، ٹیررائز۔ اب ٹیررائز سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ڈرانا مطلب پراپر جو ہے ہراساں کرنا، بالکل مطلب اس کو کر دینا۔ اگر وہ یہ کر رہے ہوں باری میں کرنے دینا بات چوہی صاحب، مجھے بات کرنے دیا کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا آپ اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے کہ پروگرام کا ڈیکورم خراب نہ کریں؟ چوہی صاحب میں آپ بھی میرے بارے میں بات نہ کیا کریں۔ اچھا بات سنیں، میری بات سنیں، آپ بھی بات نہ کیا کریں۔ بات میں کر رہا ہوں، دونوں اپنے وقت پہ بولیں۔ آئی نو دیٹ ظاہر ہے الیکشن کی طرف ناظرین جا رہے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہے، جوش ہے۔ اچھا آپ دیکھ رہے ہیں آج کل نا چھوٹی چھوٹی وہ جو ہو رہی ہیں، اسی لیے میں تو ہنس کے جواب دے رہا ہوں۔ اسی لڑائی کی وجہ سے، ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے پنجاب کے اندر ہمیں سیکشن 144 لگانا پڑا ہے۔ بصیرت اینکر مجھے بھی یہ نہ ایسا ہوگا مجھے بھی اپنے شو کے اندر سیکشن 144 لگانا پڑے۔ اچھا ایک منٹ، اچھا ہمارے جو آپ ٹیررائز آپ بھی نہ کریں نا، آرام سے صحافی ہیں وہ اس کو ٹیررائز کہہ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ٹیررائز کیا ہوتا تو الیکشن کمیشن ان کو ڈسکوالیفائی کر دے گا۔ اچھا جی بالکل کر دے گا۔ یہ جب آپ کسی کو ہراساں کر سکتا ہے، وہ وحیدہ شاہ صاحبہ نے آپ کو یاد ہے ایک تھپڑ مارا تھا، ٹھیک ہے، ایک مطلب ایک پبلک گیدرنگ میں بات کرنا دور کی بات ہے، ایک تھپڑ مارا تھا، اس کے اوپر وہ فارغ ہو گئی تھی الیکشن سے۔ تو کوئی بھی ایسا بات کرے۔ ابھی سانگڑ کے ایک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے صرف اتنی بات کی تھی کہ 8 فروری کے بعد 9 فروری بھی آئے گا، تو اس پر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس کر دیا تھا۔ ابھی کی بات ہے، ان الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر وہ جاوید ہاشمی صاحب کی میں دیکھ رہا خبر چل رہی تھی، وہ نظر آج گزری میں ہے نے دیکھا کہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب جاوید ہاشمی صاحب کی خبر نظر کمپین کر رہے ہیں روڈ کے اوپر، اور وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی جو ایس یو وی کی چھت کے اوپر اور جھنڈا ہلا رہے ہیں ایک جماعت کا، حالانکہ ان کا جو امیدوار ہے وہ تو آزاد ہے، لیکن پھر بھی اس جماعت کے ساتھ وابستگی دکھا رہے ہیں، تو ان کو کسی نے نہیں روکا۔ ان کے آس پاس جو ہے نا 150-200 بندہ بھی موجود تھا۔ تو اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ سلمان اکرم رضا صاحب آگے میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے، ان کو تو کسی نے گرفتار کیا نہیں، لیکن ہم نے شور ضرور ڈالنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اس جماعت کو جو جماعت الیکشنز میں نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جاوید ہاشمی صاحب کی خبر آپ کی نظر سے گزری ہے کہ نہیں؟ جاوید ہاشمی صاحب کی خبر میری نظروں سے گزری ہے، وہ مسلم لیگ نواز میں ہے، ویسے آپ کی اطلاع کے لیے میں وہی کہہ رہا ہوں۔ ہاں وہ مسلم لیگ نواز میں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ کون سی جماعت میں ہے؟ نہیں وہ نہیں، وہ جماعت کا تو مجھے پتا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر خبر چل رہی تھی۔ ہاں وہ جاوید ہاشمی صاحب نے تو بہت لوگوں کے ساتھ جو زیادتی بھی کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہتی ہے، تو یہ تو الیکشن کمیشن کو ایکشن لے گا؟ الیکشن کمیشن کو لگ رہا ہے آپ کو ایکشن؟ وہ بھی الیکشن میں ہیں یا انہوں نے لے لی ہے ریٹائرمنٹ لے لی ہے؟ الیکشن پروسیس کی بات کر رہے ہیں، الیکشن پروسیس کے اندر ہیں یا ریٹائرمنٹ لے لی ہے بطور امیدوار؟ انہوں نے آپ یہ چیک کر رہے ہیں، فارم جمع کروائے نہیں، اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔ اب انہوں نے کسی اور کے حق میں، کسی آزاد کے حق میں وہ دستخط بار ہو گئے، اور اس کے بعد ڈرا کر گئے نا، اور اس کے بعد نو مور کینڈیڈیٹ۔ سن تو لینا، وہ تو عام آدمی ہو گئے، کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلسہ نہیں کرنا پتہ نہیں، انہوں نے 144 امپوزڈ ہے، انہوں نے پرمیشن ہاں بڑا سیریس معاملہ، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے یہاں پر بھی جلسہ جو لوگ کرا رہے ہیں نا، جو میٹنگز بھی کر رہے ہیں، تو وہ اس کی پرمیشن لے رہے ہیں۔ اچھا تو چوہی صاحب، اب ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن اتنی مستعدی کے ساتھ سارے کا سارا معاملہ آگے چلا رہا ہے، افیکٹو ہے، اور کہیں پہ چھوٹا سا بھی معاملہ ہوتا ہے، کہیں کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کی زیادتی کا ازالہ کیا جا رہا ہے، تو آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ کیوں آپ اتنے زیادہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیررائز کر رہا ہے؟ وہ نہیں کر رہا، ٹیررائز کر رہا ہے تو اس کو پکڑا جائے گا جو بھی ٹیررائز کر رہا ہے۔ نہیں وہ بھائی لوگوں کو ڈرا رہے کہ اسی آ رہے جو کرنا چاہے کر لو، نہ دیو ووٹ۔ ہاں ہم تو آ ہی رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ ہے کہ کل آپ نے بڑی شد و مل سے خاوند گمن صاحب ننکانے کے اوپر میری باتوں کی نفی فرما رہے تھے، تو آپ کا آج فرض نہیں تھا کہ بتاتے کہ کون سا افسر ہے اور کیا اس نے کیا ہے؟ سر فورم اوپن ہے، آپ بتائیں۔ میں نے کیا آپ نے بتانا ہے، وہ فوٹو کاپی تھی، اس کو یہاں لوگوں کو دکھاتے کہ یہ ہے وہ جلسہ
जो कायदा आपके जो ताहियात और पता नहीं क्या क्या कहते नाम बता रहते दीजिए हैं। उसका। चलें, What मैं did नोट they कर do in ननकाना? आज नाम ले इंतजामिया का क्या काम है? वो जाहिर है सिक्योरिटी के मामलात हैं चौधरी साहब, सिक्योरिटी के मामलात देखने होते हैं वहां पे। नाम तो जाहिर है बता फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो सिक्योरिटी के मामलात देखने के लिए अगर कोई लोग वहां पे मौजूद है गवर्नमेंट के, तो वो क्या किया जा सकता है? उनको तो नहीं सरकारी रोका अफसरों और टीचर्स वगैरह की वहां हाजिरी क्यों लगवाई जा रही थी? सर वो जो लगा रहा था आपने नाम बताना था उसका। मैं अच्छा। नाम आपने आज एक दिन गुजर गया मेरे से, नाम तो नोट कर लिया होगा। चले आगे बढ़ते हैं नाजरीन। अब नाम है? सियासी कोई मेरा हसन नाम का ही बंदा है, पूरा नाम बताए ना, हसन वल्द कुछ होगा। हसन वल्द खावर गुमन है। जी अच्छा, वो तो आपके साहबजादे हैं।